رب العالمین جل والا کل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، اے لوگو آج کس کی بادشاہت ہے؟ تم دنیا میں بڑے نام کمایا کرتے تھے، تم اپنے وقت کے بہت وڈیرے رہے ہو، اپنے وقت کے چودھری رہے ہو، بڑے وقت کے بادشاہ رہے ہو، ہے کوئی میرے سامنے آ کر اپنی بادشاہت کا اقرار کرنے والا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ رب العالمین جل والا جب یہ اعلان فرمائے گا پوری انسانیت خاموش رہے گی، کسی کی زبان پر کوئی کلمہ نہیں آئے گا، پھر اللہ خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، جو بادشاہت ہے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ وہ تکبر تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، انسان کے لیے تو عاجزی ہے، سادگی ہے، انکساری ہے، جھکنا ہے، اپنے من کو مٹانا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے تکبر کو اختیار کر کے ہم نے انسانیت کی دھجیاں ادھیڑ کے رکھ دی۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے نزدیک تکبر کرتے ہیں وہ اللہ کریم کے نزدیک مقبول ترین بندے نہیں مانے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مجھے اور آپ سب کو دیکھنا ہے، ہماری اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری اگر عبادات قبول نہیں ہوتی ہیں، عبادات میں لذت نہیں آتی ہے، دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ نے اولاد عطا کر دی ہے، اولاد نافرمان ہے، گستاخ ہے، کہنا نہیں مانتی ہے، رشتہ دار آپ سے نالا ہیں، آپ کے سگے بہن بھائی آپ سے نالا ہیں، آپ سے ناراض ہیں، خفگی کا اظہار کرتے ہیں، پھر آپ یہ بھی کہیں میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، میں اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، میں صدقات و خیرات بھی ادا کرتا ہوں، میں حج بھی کر لیتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کر دیتا ہوں، میں عمرہ بھی کرنے چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، میرے والدین مجھ سے نالا ہیں، مجھ سے ناراض ہیں، پھر میں اس کو یہ دعوت محبت یہ دیتا ہوں کہ وہ جہاں حقوق اللہ کی طرف نظر رکھ کے بیٹھا ہے کہ میرے حقوق اللہ بہت زیادہ ہیں، اس کو چاہیے حقوق العباد کی طرف بھی ایک مرتبہ دیکھ لے، کہیں کسی کا مال تو نہیں ہڑپ کیا ہوا، کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہوئی، کہیں کسی شخص کے اوپر اپنے تکبر والے الفاظ تو نہیں نچھاور کیے ہوئے، کہیں وہ انام اپنی زندگی کو بسر تو نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہے تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو غرور کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ناپسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کریم جل والا کے نزدیک جو لوگ ناپسند جانے جاتے ہیں وہ ہیں خیانت کرنے والے۔ کسی شخص نے دوسرے کے پاس امانت رکھوائی، اس امانت میں وہ خیانت کر دیتا ہے، تو اللہ کریم جل والا کو ایسا بندہ ناپسند ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو امانت ہوتی ہے صرف وہ مال میں خیانت کرنے سے نہیں ہوتی، وہ خیانت آپ کے زندگی کے باہمی تعلقات، مراسم، مشاورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ سے کوئی مشورہ کیا، یار میں اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا فلاں کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کیسا رہے گا؟ یہ مشاورت ہے، یہ مشورہ ہے، یہ سنت نبویہ ہے۔ وشاورہم فی الامر کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ مشورہ کرنا سنت ہے، لیکن جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اگر وہ مشورہ صحیح نہیں دے رہا، احادیث نبویہ میں اس شخص کو بھی خیانت دار کہا گیا ہے، خائن کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر آ کر اپنی انا کو، اپنی دشمنیوں کو سامنے لے کر آتے ہیں، یا اس کے ساتھ رشتہ نہ کرنا میری اس کے ساتھ نہیں بنتی۔ بھائی آپ سے وہ جب مشورہ لے رہا ہے تو آپ کو چاہیے اپنی ساری جو آپ کے سارے اختلافات ہیں، آپ کی لڑائی جھگڑے ہیں، جتنی بھی ساری اختلافی باتیں پیچھے رکھتے ہیں، آپ سے وہ شخص للہیت کے لیے، اللہ رسول کے لیے مشورہ مانگ رہا ہے، اس کو مشورہ وہ دیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ اگر مشورہ دینا نہیں ہے تو خاموش رہیں۔ یہاں پر آ کر بھی ہم اپنی انا کو لے آتے ہیں، اپنی دشمنیوں کو لے آتے ہیں، اور رشتوں کا تقدس جو ہم لوگ پامال کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ
خیانت کرنے والا شخص اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ پھر فرمایا کہ فساد پھیلانے والے لوگ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہیں، جو ہر وقت لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتے ہیں، رشتوں کو توڑنے میں لگے رہتے ہوں، ہر وقت اپنی زبان کے تلوار سے، اپنی زبان کے تیر سے رشتوں کا تقدس پامال کرنے والے ہوں، رشتوں کو توڑنے والے ہوں، ہر وقت کہیں نہ کہیں وہ فساد کی جڑ بنے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ انسانیت کا پیغام یہ ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو امن والے ہوتے ہیں، جو امن یافتہ ہوتے ہیں اور پھر امن کو آگے بھی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین کو پسند ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اسراف کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہیں، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لاکھ تھے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ بندہ کہتا ہے میری یہ بھی خواہش پوری ہو جائے، یہ بھی خواہش پوری ہو جائے، یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، میں بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، میں نے فلاں رشتہ دار کو نہ بلایا، میں نے دھوم دھام طریقے سے شادی نہ کی، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے پیچھے لگ کر بندہ قرض اٹھا لے گا، خواہشات کو پورا کر لے گا، پھر بیٹے کی شادی بھی ہو جاتی ہے، بچہ اہل و عیال والا بھی ہو جاتا ہے، لیکن باپ تب تک بھی مقروض رہتا ہے، وہ قرضہ پورا کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ناجائز خواہشات کو اپنے بیٹے کی شادی میں لوٹا دیا، اس نے کہا میں نے یہ خواہش پوری کرنی ہے۔ تو ناجائز اور لایانی خواہشات ہی بندے کی زندگی کا سکون تباہ کر دیتی۔ میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، اپنی زندگی سے لایانی اور فضول خواہشات کو نکال دیں، فضول خرچی کو نکال دیں، اپنے دل کی نفسانی جو خواہشات ہیں ان کو ختم کر دیں، بس وہ دیکھیں کہ جو رب کے فرامین ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کے فرامین نبویہ ہیں، ان کو دیکھیں، پھر دیکھیے زندگی کتنی سکون والی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو سونے کے لیے ٹیبلٹس نہیں کھانا پڑے گا، آپ کو ادویات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، آپ کو بڑے سکون سے نیند آئے گی۔ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں یہی انسان کے رات کا چین چھین لیتی ہیں، راتوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے جب بندے کی زندگی میں ناجائز خواہشات جنم لے لیتی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی غیب کتاب قرآن مجید و قرآن حمید میں شیطان کا بھائی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں دنیا میں اگر ایک شخص دوسرے کو یہ تانا دے تو دوسرا شخص بڑا آگ بگولا ہو جائے گا، تو نے مجھے شیطان کا بھائی کہا، یہ اتنی مجال۔ لیکن دوسری جانب ہم لوگ خود بخود اپنے عمل کے ذریعے سے شیطان کا بھائی بن رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں وہ چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے جو قرآن کے مطابق ہے، جو حدیث کے مطابق ہے۔ زندگی جتنی سادگی سے گزرتی ہے اتنی ہی چین اور سکون کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم نے ارشاد فرمایا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، یہاں سے مراد حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ حکم مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، لیکن فرمایا دو چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، دو چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ فرمایا ایک تکبر اور ایک اسراف۔ تکبر سے پرہیز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی سے پرہیز کرنا ہے۔ زندگی میں جو کچھ ملتا ہے کھاؤ، رزق حلال کھانا ہے، حرام کا لقمہ نہ تو خود کھانا ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز فجر کے فوراً بعد جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام سلام پھیرتے وہ شخص فوراً گھر کو چلے جایا کرتے۔ باقی صحابہ نے شکایت کہ حضور یہ دعا نہیں مانگتے، فوراً اٹھ کے چلے جاتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلیں اگلے دن دیکھتے ہیں۔ اگلے دن نماز فجر ہوئی، صحابہ کی طرف آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا صحابہ کون ہے وہ شخص جو ہر نماز کے فوراً بعد خصوصاً فجر کی نماز کے بعد گھر کو چلے جاتے ہیں؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں ہوں۔ فرمایا آپ کے گھر جانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے، گھر چلے جاتے ہیں؟ ان صحابی نے عرض کیا حضور مسئلہ اصل میں یہ ہے، میرے گھر کے ساتھ میرے جو ہمسائے ہیں وہ ایک انصاری صحابی کا گھر ہے، ان کے گھر میں کھجور کا درخت ہے اور رات کو جب تیز ہوا چلتی ہے تو کھجوریں
تیز ہوا کے ذریعے سے میرے گھر میں گر جاتی ہیں، اور میں صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد گھر چلا جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں اٹھا کر میں انصاری صحابی کے گھر میں پھینک آؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بچے غلطی سے اپنی زبان میں، اپنے حلق میں وہ ایک حرام کا لقمہ نہ اتار لیں۔ یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ ایک طرف ایسی امامت، امام الانبیاء کے پیچھے نماز فجر کی حاضری اور دعا کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد حرام کا لقمہ کھا لے۔ وہ کھجوریں اٹھا کر انصاری صحابی گھر میں پھینک آتے ہیں، حضور میں اس لیے گھر میں جاتا ہوں۔ اچھا، اب میں اور آپ سب دیکھیں تو صحیح، ذرا باہر کہیں مین روڈ سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھیں، ہر زیرو انسان، چاہے جتنا بھی کوئی حاجی، قاضی، مفتی، عالم، فاضل کیوں نہ ہو، ہر بندہ وہ گنے کی ٹرالی کے پیچھے گنا چوسنے کے لیے اور وہ پکڑنے کے لیے تیار ہوگا، بس کہیں نہ کہیں سے ایک دو گنے مجھے موصول ہو جائے، اور وہ ٹرالی اپنے منزل تک پہنچنے سے پہلے پیچھے سے خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمانی لیول ہے۔ جب ہمارے یہ ایسے اعمال ہیں، پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ پھر اللہ کے نزدیک کیسے ہم مقبول ترین بندے بنیں؟ ایک طرف ہمارے اعمال ایسے ہیں اور دوسری جانب کہہ رہے ہو مالک ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، میری اولادیں بڑی نافرمان ہیں، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میں کماتا ہوں چلا جاتا ہے مال، سمجھ نہیں آتی مال کدھر جاتا ہے۔ جب لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، لوگوں کے مال پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جب حقوق العباد کی دھجیاں اتار دیتے ہیں ہم لوگ، تو پھر اللہ رب العالمین کے نزدیک بندہ دعا کرے مالک میری دعائیں قبول ہو جائیں، میری عبادات قبول ہو جائیں، مجھے عبادت میں لذت نہیں آتی، دعا مانگتا ہوں رونا نہیں آتا، بھئی کیسے آئے؟ دل کی سختی اتنی ہو چکی ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، حضور آپ فرمائیے جس شخص کو رونا نہ آئے وہ کیا کیا کرے؟ فرمایا جس کو رونا نہ آئے وہ اپنے مقدر پہ رویا کرے کہ اتنے سخت دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں بھی آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ یہ دل کی سختی ہے، لوگوں کا مال کھا کھا کر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، لوگوں کے مال اس قدر ہم نے کھائے ہیں ہمارے دانت ٹوٹنے کو آ چکے ہیں، لیکن اب بھی وہ منظر ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کھو مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو۔ اس کی دو اصطلاحات لوگوں نے بیان کی ہیں، ایک کہا کھو کھو مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، اور دوسری جانب یہ کہا کھا کھا مال یتیماں دا باج مسیتی جاندے ہو۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لوگوں کا مال کھا 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 بندہ جو ہے وہ مسجد میں آ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کھو مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو، ہٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھریاں پھیرو نہ نفساں تے تے دمبے کیتی جاندے ہو، کوئی بلے شاہ نو تے دسو اے کی کیتی جاندے ہو۔ یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف حقوق العباد کرتے ہیں، دوسری جانب حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ایک جانب حقوق العباد کی دھجیاں اتار دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، تبدیلی کا آغاز خود سے کرنا ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، پھر مجھے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، پھر آپ نے اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ